موقع کی جو نوعیت ہوتی ہے اس حساب سے علماء کرام یا پیران اعظام یا میرے بھائی قلندر جسے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں، سید اشفاق میاں قادری نے بھی اللہ تعالیٰ جو تو اپنی قلندری میں وہ دکھا دے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے. میں قلندر کہہ کے پکارتا ہوں میرے بھائی کو، کیا معلوم اچھا لگتا برا لگتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی بری بات نہیں کر رہا ہوں. عبدالرشید بھائی ہنس رہے، اس کا مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہے نا. تو میں نے سوچا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ مسجد بنا لیتا ہے، انجینئر صاحب، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ مسجد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت الفردوس میں عالی ہو تو محل اس کے جو تو نام پر بنا دے گا. چڑیا کے گھونسلے کے برابر. اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر نیت کی اس نے کہ اللہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر میں مسجد بناؤں، اتنی تو طاقت عطا کر دے. اب آپ بتائیے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر مسجد بناؤ گے تو اس پر کوئی نماز پڑھے گا؟ نیت کی اس نے کہ اگر مجھ میں کچھ استطاعت اگر تو دے دیتا تو میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد بنا لیتا یا اللہ، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ایک محل، عظیم محل جو تو تیار کروا دے گا. اب بادشاہ وقت کا اعلان، یہ مزدور کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے. کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز افتتاح کے موقع پہ بلا لینا اگر حیات باقی رہی تو. اب یہ سنگ بنیاد ہے افتتاح کے موقع پر بلانا. اس وقت جو تو گھنٹوں بولوں گا کہ ابھی لاک ڈاؤن کا بھی بہانہ ہے آپ کو. اللہ کرے کہ لاک ڈاؤن قائم اور دائم رہے تاکہ مسلمان نماز پڑھتے رہے اور بھاگتے رہے، بھاگتے ہوئے آئے، خطبہ بھی نہ سنے، 2 رکعت پڑھے اور بھاگ جائے. تو مسجد میں بیٹھنے کو دین ہی نہیں کہتا. کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ سب سے عظیم جگہ اگر کوئی آپ کے جو تو دل کو مطمئن کرنے کی ہے، آپ کے دل کو جو تو کوئی عظیم ایسی جگہ ہے کہ تسلی مل جائے، تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سید رئیس صاحب، اب اللہ کا ذکر کہاں بیان ہوگا بتائیے؟ کہاں جو تو اللہ کا ذکر کرو گے سوائے اللہ کے گھر میں، یعنی مسجد میں ذکر بیان کرو گے یا اپنے گھر میں ذکر کرو گے؟ گھر میں رہو گے تو ناتا پوتی بھانجے بھتیجے سب لگ جائیں گے، اور مسجد میں آؤ گے تو خالص اللہ کی طرف لو لگے گی اور وہاں پہ ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ گے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے. اب یہ لکڑہارا کروٹیں بدل رہا ہے. صبح ہوئی، معاف کرنا، یہ مزدور کروٹیں بدل رہا ہے. صبح ہوئی، سوچا کہ کیا کیا جائے. صبح سے شام تک مزدوری کیا اور اس مزدوری کا جو روپیہ پیسہ ملا اس سے اس نے اینٹ خریدی، اینٹ. اور آدھی رات گئے خاموشی میں جہاں بادشاہ وقت کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے. حاجی صاحب خصوصی، آپ کا نام بھول گیا ہوں میں، حاجی شبیر صاحب خصوصی، جہاں بادشاہ وقت کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس مسجد کے پاس آدھی رات گئے، وہ اینٹ لے جا کے ڈال دیتا ہے. جو اینٹیں خریدی تھی وہ اینٹیں لے جا کے ڈال دیتا ہے. تعمیر چل رہی ہے مسجد کی. خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے، تاریخ گواہ ہے. خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں ایک رات کہ جنت میں جو تو آپ ٹہل رہے ہیں، جنت میں ٹہلتے ٹہلتے دیکھا. مختلف جو روایتیں میں نے بیان یعنی ہے یہ بتا رہا ہوں. اور ایک تیسری روایت بھی خلیفہ ہارون رشید کی جنت میں ٹہلنے کی. 3 روایتیں مختلف، لیکن 2 روایتیں مسجد کے بنیاد پر ہے اور ایک روایت ہمارے قلندر کی طرح ہے، یعنی پیر سے جو تو بیعت ہونے کے لیے. میرے برادر عزیز سید اشفاق میاں قادری کی طرح اتنے لوگ، ہم لوگوں پہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، ہم لوگ انگوٹھے چھاپے، یاد رکھو ہم لوگ یہ ہے. اب یہ جب باری آئے گی تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولو والا انجینئر صاحب، ڈن ہو گیا نا، سودا ڈن ہو گیا. اور جہاں ڈن ہو گئے ہم نے کر دیا یوں. جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اشفاق میاں قادری کو ہم نے کھڑے کیا. میں نے کہا اشفاق بھائی کھڑے ہو جاؤ. اشفاق بولے کیا بات ہے حضرت نے کیوں مجھے کھڑے کیا؟ کچھ غلطی ہوئی نہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہا ڈن کر دیا سب کو. اولاد علی ہے
غوث اعظم کا شہزادہ ہے. جہاں غوث اعظم کا شہزادہ تم سے راضی ہوا وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوئے جنت الفردوس. یعنی ڈن، سودا منظور، تم جنتی ہو. سیدھی سی بات. اب یہاں خلیفہ ہارون رشید کا اور ایک واقعہ جو تھا، تو وہ واقعہ جو تو اپنے پیر و مرشد کے متعلق ہے جو جنت میں ٹہل رہے، وہ بیان نہیں کروں گا. اب وہ مزدور نے اپنی اینٹیں ڈالی، خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں جنت میں ٹہلتے ٹہلتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محل پر خلیفہ ہارون رشید کا نام لکھا ہوا. اور طلب مقام ہے، تاریخ گواہ ہے. اب وہ مقام جب دیکھا آپ نے کہ یہ میرے نام کا محل ہے، اب اندر بے دھڑک داخل ہو گئے. ان کا نام لکھا ہوا تھا، پلیٹ لگی ہوئی تھی، نیم پلیٹ ہے نا، جس کا کیبن وہی اس کے کیبن میں جائے گا نا، ہے نا. اب یہ کیبن ان کا تھا خلیفہ ہارون رشید کا. اندر داخل ہوئے، اندر ہوا پورا بہت بڑا محل نظر آ رہا. کہاں بیٹھوں، کہاں اٹھوں، کیا کروں. آپ باہر نکلے، باہر نکل کے جو جیسی سامنے نظر پڑی تو عثمان نام کا جو تو ایک شخص جو عثمان بغدادی کے نام سے مزدور عثمان بغدادی، سامنے جو تو ایک جو تو پلیٹ لگی ہوئی تھی، نیم پلیٹ. اور اسے دیکھی کہ کہا یار مزدور بغداد شریف کا، اس کو تو میں جانتا ہوں، نام سنا ہوا ہوں اس کا، اور اس کا نام جو تو یہاں جو تو جنت الفردوس میں سے یہ محل کیسے عطا کر دیا گیا. سمجھنے کا مقام، جو جتنا پیسہ دے گا اتنا ثواب ملے گا یہ مت سمجھنا. جو جتنے خلوص دل سے جو تو اللہ کے جو تو بارگاہ میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے اپنی رقم لگائے گا، اتنے ہی خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت جو تو اسے جنت الفردوس میں محل عطا فرمائے گا. اب اس نے دیکھا کہ یہ مزدور عثمان بغدادی اندر داخل ہونے لگا تو روک دیا گیا. واچ مین کھڑا ہوا تھا، گیٹ کیپر روک دیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ میرے شہر کا مزدور ہے، اسے یہ محل کیسا ملا میں دیکھنے جا رہا ہوں. کہا بھئی آپ اس میں نہیں جا سکتے، ان کی اجازت نہیں ہے، آپ کا محل ادھر ہے، آپ اوپر چلے جائیے. یہ خواب دیکھ کر جو تو جب بیدار ہوئے خلیفہ ہارون رشید، جب نیند سے ہوشیار ہوئے جاگے، تو ہوا یہ کہ آپ جو تو صبح میں اٹھنے کے بعد آپ نے ایک جو تو دربار بھروایا، اور اس دربار میں اس مزدور عثمان کو بلوایا، اور اس سے جو تو پوچھا کہ اے عثمان یہ تو بتا کہ تجھے جنت الفردوس میں میرے برابری میں محل کیسا عطا کیا گیا، تیری ایسی کون سی نیکی ہے جس کے عوض میں تجھے اللہ تعالیٰ نے جو تو یہ عالی مقام عطا فرمایا. وہ تو مزدور تھا، ہاتھ باندھے کھڑا تھا، دست بستہ کھڑا تھا. کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو کچھ لب کشائی کر دوں. کہاں جان کی امان ہے، بولو کیا ہے، یعنی جان اگر بخشی جائے تو کچھ کہہ دوں. تو کہا ہاں بولو کیا کہتے، کیا کہنا چاہتے ہو. تو کہنے لگا کہ آپ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ یہ مسجد صرف اور صرف بادشاہ وقت کی ملکیت سے اپنے روپیہ پیسے سے تعمیر ہوگی. میں جو تو چند دنوں اس پر سوچتا رہا، اور ایک رات کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہوئے رات گزر گئی، اور خیال آیا کہ کیوں نہ میں آدھی رات گئے صبح سے شام تک جو مزدوری ملتی ہے اس مزدوری کی اینٹ خرید کر آپ کے جو تو مسجد کے اینٹوں میں لے جا کر ملا دوں. شاید اللہ تعالیٰ نے جو تو میری وہ ادا پسند کی، اور جس کے بدلے میں مجھے آپ کے پہلو میں، آپ کے سامنے ایک عظیم محل عطا کیا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے کہ روپیہ پیسہ جتنے خلوص نیت سے دو گے اتنے ہی جو تو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ جو تو تمہارے محل چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا. 350 اسکوائر فٹ، 500 اسکوائر فٹ، 750 اسکوائر فٹ، 1000 اسکوائر فٹ، 1300 اسکوائر فٹ ہے نا، 2000 اسکوائر فٹ ہے نا، بولتے نا فلیٹ. جتنی قیمت دو گے اس حساب سے. یہاں قیمت پہ جو تو فلیٹ مل رہے ہیں، لیکن یہاں قیمت پر جو تو تمہیں جنت کا محل عطا نہیں کیا جائے گا. یہاں تمہاری خلوص دل کی نیت پر جو تو جنت کا محل جو تو اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا عطا کیا جائے گا. مسلمانوں، اللہ رب العزت کی جو تو احسان عظیم ہے مسلمانوں پر کہ آج کے دن عید میلاد النبی، مولود النبی، پیدائش نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم موقع پر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی. اور آپ تماموں کو اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی کہ متفقہ طور پر مصلیان مسجد، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اچھا نہیں دکھتا ہے بولنا، لیکن بولتا ہوں، آپ بولتے ہیں تو بکر قصاب مسجد. چھوٹے کیا قریشی کی مسجد اگر بولوں تو چلیں گا کیا بھائی؟ برکت سیٹ بھی بیٹھے ہوئے پیچھے بولیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں نا.
بکر قصاب مسجد، ٹھیک ہے بھی بکر قصاب مسجد بولتے ہو آپ لوگ، تو میں بھی بکر قصاب مسجد کہتا ہوں کہ بکر قصاب مسجد کے مصلیان مسجد نے جو یہ فیصلہ لیا کہ ہم جو تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دن اس عظیم خوشی کو اور ایک عظیم خوشی میں بدل دیں گے. میلاد النبی کی خوشی سونے پر سہاگا اور اس پر جو تو مسجد کی اثر و تعمیر اس پر سہاگا پر سہاگا. اللہ رب العزت ہم تماموں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس مسجد کے تعمیر میں دامے دھرمے سخانے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص نیتی کے ساتھ جو تو ہمیں جو تو یہ رقم دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تماموں میں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم اور دائم فرمائے اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اے الہ العالمین ہم مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرما. اس جان لیوا بیماری سے ہم تماموں کو اور ہمارے ملک کے تمام افراد کو نجات عطا فرما. الہ العالمین جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تمام حضرات کی جائز تمناؤں زندگی مرادوں کو پوری فرما. جو مسلمان جیل میں ہیں انہیں جیل سے باعزت رہائی عطا فرما. الہ العالمین ہم تماموں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کے عمروں میں درازی عطا فرما. غوث اعظم اور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما. کربلا کے شہیدوں کا صدقہ عطا فرما. حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما. الہ العالمین سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا محلہ کے آخری سجدے کے صدقے کے طفیل ہماری قوم کے نوجوانوں کو بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. دھوپ کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ ماں جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سنت پڑھ لی.